سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فحش گوئی کی کثرت ہوگی، چھوکروں کی حکومت ہوگی اور ظالم حکمران ہوں گے۔ ناپ تول میں کمی کی جائے گی اور آدمی کتوں کے بچوں کو پالنے کا شوقین ہوگا اور وہ کتوں کی پرورش اولاد کی پرورش سے بہتر کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانی۔ بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر رحم ختم ہو جائے گا۔ برے لوگوں کی عزت ہوگی اور جو عزت دار لوگ ہوں گے ان کی تذلیل کی جائے گی۔ باتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور عمل فوت ہو جائے گا۔ اسی چیز کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ ایمان والو جو تم کر نہیں سکتے پھر اسے کہا بھی نہ کرو، کہ باتیں ہی باتیں ہوں گی اور عمل دور دور تک نظر نہیں آئے گا۔ اگلی چیز حضور نے ارشاد فرمائی، اچانک موت کی کثرت ہوگی، اور اس کو ہم اچھی طرح زمانے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جوان موتیں ہو رہی ہیں اور اچانک ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا جب اچانک موتوں کی کثرت ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار ہو۔ لوگ سر راہ جمع کریں گے، یعنی کہ بے حیائی اس قدر پھیل جائے گی کہ لوگ سڑکوں پر جمع اور بے حیائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد حضور نے اگلی چیز ارشاد فرمائی کہ بارش کی کثرت تو ہوگی مگر سبزہ کم ہوگا، امراء کی کثرت ہوگی اور امانت دار لوگوں کی کمی ہوگی، عرب کی سرزمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد حضور جانے جانا نے ارشاد فرمایا کہ میراث تقسیم نہیں کی جائے گی، یعنی کہ جو یتیموں کا حق ہوگا اس پر قبضہ کر لیا جائے گا اور یتیموں کا مال ان تک نہیں پہنچے گا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر بہت سارے لوگ یہ مسائل لے کر آتے ہیں کہ جناب وہ ہمیں دیوار کے فلاں کونے سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، ہمیں اپنے گھر میں سے فلاں جگہ چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کر لی ہے اور جناب قرآن خوانی بھی کروا لی ہے، خود بھی یاسین کا ورد رکھتے ہیں، تو وہ چیخنے کی اور رونے کی آوازیں بند نہیں ہوتی، گھر کے کسی کونے سے رونے کی آوازیں بند نہیں ہو رہی تو پھر ہم دیکھیں کہ کہیں کسی یتیم کی چیخیں نہ دبی ہوں، کسی بیوہ کا مال اس جناب کونے کے اندر نہ لگاؤ، کیونکہ بد دعا دینے کے لیے جھولی اٹھانے اور ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی آہ نکلتی ہے وہی بندے کا کام خراب کر دیتی ہے۔ فرمائی میراثیں تقسیم نہیں کی جائیں گی، انہیں زبردستی بندہ اپنا مال اور اپنا حق سمجھ کر اپنے حصے کے اندر وہ مقرر کر لے گا۔ عمومی طور پر دنیا سے جانے سے پہلے بندہ عجیب عجیب قسم کی وصیتیں کر کر چلا جاتا ہے کہ یہ میرا مال فلاں بیٹے کو دے دیا جائے، وہ فلاں والا گھر میری بیٹی لے لے، اور جناب یہ والی پراپرٹی میں فلاں بیٹے کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ حالانکہ حج اس پر فرض ہوتا ہے، اس کا اسے دور دور تلک خیال نہیں ہوتا، اس کے ذمے روزے باقی ہوتے ہیں، فرض جو اس نے رکھے نہیں ہوتے اس کا خیال نہیں ہوتا، اس کی قضا نمازیں باقی ہوتی ہیں اس کا اسے گمان نہیں ہوتا، تو یہ فلاں بچہ کمرہ لے لے، فلاں جناب پراپرٹی فلاں بچہ لے لے، ان کی وصیت کرنے سے اچھا ہے کہ بندہ یہ وصیت کر کے جائے کہ میری قضا نمازیں ادا ہو جائیں، حج بدل کیا جائے، میری نمازوں کا فدیہ دیا جائے، میرے روزوں کا فدیہ دیا جائے، کیونکہ اگر یہ چیزیں ادا نہ ہوئی اور میراث جناب آپ کی وراثت بچوں میں تقسیم ہو گئی تو پھر قبر میں لینے کے دینے پڑیں گے۔ کہ اگر کسی زمانے میں بندے پر حج فرض ہوا، یعنی کہ اس سال حج جو ہے وہ 13 اور 14 لاکھ کے قریب پہنچا ہے، ورنہ 2.5 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے اندر حج ہو رہا تھا، یعنی کہ آپ کووڈ سے پہلے جائیں، یہ جو 2-2.5 لاکھ والی کنڈیشن تھی اور بندے پر حج اگر کسی کے بعد 2-2.5 لاکھ کی رقم موجود تھی تو اس پر حج لازم ہو گیا تھا۔ فرمایا ایک دفعہ بندے پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا، اس کے بعد وہ فقیر ہو گیا، اس کے پاس پھوٹی کوڑی نہ بچی، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے جناب میرے پاس تو پیسے نہیں، فرمایا اب اس پر لازم ہوگا بھلے وہ قرضہ لے کر جائے اور حج ادا کرے۔ تو یہ اپنے مالوں پر نظر رکھیں کہ اگر آپ اس میعاد تک پہنچ رہے ہیں، اس تعداد تک پہنچ رہے ہیں، تو بچیوں کی شادی، بچوں کی شادی، ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پہلے یہ فریضہ ادا کیا جائے۔ ہم تو بچیوں کی شادیوں کو آڑ بنا لیتے ہیں کہ جناب ابھی میری بیٹی جوانے میں حج کرنے نہیں جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے پہلے آپ پر حج لازم کیا ہے، اور اگر حج کے احکامات لازم اور لاگو ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے حج ادا کیا جائے۔ تو
میراث کو تقسیم کرنے سے پہلے اپنے اوپر جو احکامات لاگو ہوتے ہیں اس کی ترکے کے اندر وصیت کریں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد اگر آپ کی قضا نمازیں ہیں، آپ کے روزے ہیں، تو آپ کے مال میں سے اس کا فدیہ ادا ہو، آگے آپ کے لیے وبال جان نہ بنے۔ اگلی چیز حضور جانے نے ارشاد فرمائی، آدمی صرف اسی کو سلام کرے گا جسے وہ پہچانتا ہوگا، جس سے اس کی پہچان نہیں ہوگی سلام تو کجا وہ اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اور ہماری جس بندے سے جان پہچان ہے صرف اسی سے سلام دعا ہوتی ہے، اس کے علاوہ سلام دعا نہیں کی جاتی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک ہوتا ہے مفتی اور ایک ہوتا ہے متقی مفتی، یعنی کہ با حیا، با اخلاق، با کردار، اس کی سیرت سے، اس کے کردار سے، اس کے چلنے پھرنے سے حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس نظر آتا ہو، تو فرمایا ایسا مفتی جس کی زندگی سے تقوی ظاہر ہو وہ ملنا مشکل ہو جائے گا۔ نام والے مفتی، نام والے عالم بکثرت بندے کو ملیں گے، لیکن جس کی ذات سے عمل ظاہر ہو، ایسے علماء اور مفتیان کرام بندے کو ملنا مشکل ہو جائیں گے۔ ہزاروں نمازیں پڑھ کر بھی کوئی ایک مسلمان نہیں ہوگا، یعنی کہ نمازیں پڑھنے والے بندے کو اتنے ملیں گے لیکن ان میں مسلمان نہیں ہوگا۔ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ نمازیں تو پڑھیں گے لیکن ان کا دین نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے میں بارہا مرتبہ عرض کرتا ہوں کہ نماز کو پیمانہ نہ بنائیں جنتی جہنمی ہونے کا۔ یہ دیکھیں اس کے اندر حب مصطفیٰ کتنا ہے، بندے کے اندر حضور کا ادب کتنا ہے، کیونکہ یہی وہ پیمانہ ہے جو بندے کو جنت کا طریق چلائے گا۔ تو فرمایا ہزاروں نمازیں لوگ پڑھیں گے لیکن ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے اندر ایک بھی مسلمان نہ ہوگا۔ قرآن کریم کو آر سمجھا جائے گا، اسلام کے کام ایسے لوگ کریں گے جو خود مسلمان نہ ہوں گے۔ آج کافروں سے آپ فنڈ نہیں لے رہے، کافر جناب مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے مساجد اور مدارس کے حوالے سے، تو فرمایا کہ لوگ ایسے ایسے لوگوں سے اللہ دین کا کام لے لے گا کہ ان کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ اب لوگ دین کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم ان پر سمجھ لیں کہ ایک اسٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا پرفیکٹ ہوگا، اس نے دین کا بڑا کام کیا ہے، اس سے زیادہ نیک کوئی نہیں، یہ تو کنفرم جنتی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم کیسے کہہ دیں یہ تو جناب بے پناہ لوگوں کو دعوت دین دے رہا ہے اور اس طرح قریب کر رہا ہے اور اس طرح قریب کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ اپنے دین کا کام ایسے لوگوں سے بھی لے لے گا جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ حجاج بن یوسف کو دیکھ لیں، قرآن کریم کے اعراب اس نے لگائے، اب اس کی مغفرت میں علماء کا اختلاف ہے، کلام ہے اچھا خاصا کہ حجاج بن یوسف جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے 70,000 بندہ اپنے آرڈر سے قتل کروایا، 30,000 بندہ اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، 1 لاکھ سے زیادہ سے لوگوں کے بندوں کا قاتل ہے وہ، لیکن اللہ نے اپنے دین کا کام لے لیا، قرآن کے اعراب لگوا لیے۔ تو اب یہاں پر آ کر علماء نے کلام کیا ہے کہ اس نے اتنے سارے بندوں کو قتل بھی کروایا اور ساتھ ساتھ یہ نیک کام بھی کر گیا، تو فرمایا یہ جو اس نے نیک کام کیا ہے ہو سکتا ہے یہ اس کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ تو لہٰذا دین کا کام کرنا، نمازیں پڑھنا، یہ جناب جنتی ہونے کی علامت نہیں ہے کریں، اور جنت اللہ عز و جل جسے عطا کرنا چاہتا ہے اس کے سینے میں محبوب کا عشق اور ادب رکھ دیتا ہے۔ بے حیائی اور بد زبانی عام ہو جائے گی اور برے پڑوسی بندے کو ملیں گے، اچھے پڑوسی ختم ہو جائیں گے، برے پڑوسیوں کا جناب رواج ہوگا، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، عورتیں باغی ہو جائیں گی اور مرد نیکی کا راستہ چھوڑ دیں گے، چھوٹوں کی خوب دیکھ بھال ہوگی اور بزرگوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا، یعنی کہ بچہ تو جگر کا پارا ہوگا اور باپ جو بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوگی۔ چھوٹوں کی تو دیکھ بھال ہوگی کیونکہ وہ جگر کا ٹکڑا ٹھہرا، وہ اپنے جسم کا خون جو ٹھہرا، لیکن فرمایا وہ جس کے جسم کا خون ہوگا اس کی دیکھ بھال نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، بوڑھے والدین کو گھر سے نکال دیا جائے گا، زنا کاری سے شرم نہ ہوگی، اوباش لوگ چلتی عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کریں گے اور چھیڑنے والا ہنسے گا تو اس کے ساتھ جو ساتھی ہوں گے وہ بھی ہنسیں گے۔ یہ واضح اور کھلی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ عورتیں بزرگوں اور بوڑھوں کو جھڑکیں گی، ان سے بدتمیزی کریں گی اور اس پر انہیں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں ہوگی، یعنی کہ بڑوں کا جو ادب ہوگا وہ سرے سے ہی ختم ہو جائے گا کہ بڑوں کا ادب کس طرح کیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ لباس کو چھپانے کے لیے، جسم کی حیت اور کیفیت کو چھپانے کے لیے کہا جاتا کہ برقع پہنایا جائے، حجاب کروایا جائے۔ اب حجاب بھی ایسا ہو گیا وہ کہہ رہا ہے کہ خدا را مجھے بھی حجاب کروایا جائے۔
اب حجاب کو بھی حجاب کی ضرورت ہے، تو فرمایا آخری وقت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی، سروں پر کوہان نما شے ہوگی، وہ جو بڑے بڑے جوڑے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ عورتیں اترا کر چلیں گی اور سروں پر گانے بج رہے ہوں گے۔ بس دیکھ لیں اس میں گانے ہیں، وین دیکھ لیں اس میں گانے ہیں، کار دیکھ لیں اس میں گانے ہیں، رکشے دیکھ لیں اس میں گانے ہیں، یعنی کہ ہماری کوئی ایسی چیز نہیں جس میں گانے نہ ہو۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے رزق میں بے برکتی ہے۔ ڈرائیونگ کرنے والا گانے سے گاڑی کا سٹارٹ کر رہا ہے، بس چلانے والا گانوں کا جناب گاڑی کا سٹارٹ کر رہا ہے، تو یہ جب رب عز و جل کی نافرمانیاں عروج پر ہوں گی تو پھر رحمت کے فرشتے آپ کا استقبال نہیں کریں گے، آئیں جناب ہم آپ کو 1000 کی روزی لگوا دیتے ہیں۔ تو فرمایا لوگوں کے سروں پر گانے بج رہے ہوں گے، اور یہ ہینڈ فری کی جو وبا ہے اس کو بھی اس سے آپ تشبیہ دے سکتے ہیں۔ لوگ بازاروں میں اس طرح چلیں گے، ان کی رانیں نظر آئیں گی، اور یہ نشانی جو ہے نا وہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی جو جناب آپ کو ظاہر ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، یہ جو ابھی پینٹ آئیں گے جسے ڈیمیج پینٹ آئی تھنک کہا جاتا ہے، وہ جو یہاں سے بالکل پلہ سے جس سے بندے کی ران ظاہر ہوتی ہے، تو پہلے تو یاد رکھیں کہ یہ ران ستر میں آتی ہے، اگر یہ ظاہر ہو رہا ہے تو آپ حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا لوگ اس طرح چلیں گے کہ ان کی رانیں نظر آئیں گی، اس کو آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ آخری نشانی، عورتیں اسکرٹ پہنیں گی، مرد تنگ پتلونے پہنیں گے۔ اس کو واضح الفاظوں میں یعنی کہ بیان کیا گیا ہے تاکہ آگے لوگوں کو سمجھنے میں پریشانی نہ ہو۔ داڑیاں صاف کی جائیں گی، خوبصورت چمڑے کے جوتے پہنے جائیں گے اور انہیں خوب چمکایا جائے گا۔ مرد زینت اختیار کریں گے، طرح طرح کے کھانے کھائے جائیں گے، قسم قسم کے شربت پیے جائیں گے، اور جناب بہترین قسم کے کپڑے پہنے جائیں گے اور چکنی چپڑی باتیں کی جائیں گی۔ یہ امت کے شریر لوگ ہوں گے۔ کہ وہ نشانیاں ہیں جو دور حاضر کے اندر بالکل ظاہر ہو چکی ہیں۔ مالک کونین سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وما